على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ رات اس بات پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی اندر آیا جو کہ بالکل تازہ حالت میں بغیر سفر کے اثرات کے، تو وہ جب بیٹھ گیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب بیٹھ گیا اور زانو بزانو بیٹھ گیا، جو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ باعث تعجب تھا کہ یہ عرب کے آداب کے محفل کے خلاف تھا اور یہ آدمی اتنا قریب بیٹھ گیا. اور جس طرح کل رات میں نے عرض کیا کہ اس نے یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، تو یہ پورا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا اس حوالے سے کہ احسان کیا ہے، اور پچھلے سے پچھلے رمضان پر اس پر کافی بات ہوئی کہ ایمان اور اس کے بعد اسلام اور اس کے بعد احسان. تو پھر قصہ یوں ہوا کہ اس آدمی نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے، تو وہ بعد میں یہ فرماتے تھے صدق، آپ نے صحیح کہا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اس پر بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو اس آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی حیرانگی ہو گئی کہ جس کو معلوم ہو وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صدق صحیح کہا. تو یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ کو نہیں پتہ ہے سائل کو، اس طرح سے مجھے بھی نہیں معلوم. جو آپ سوال کرنے والے کو نہیں پتہ اس طرح جواب والے کو بھی قیامت. لیکن اس کے علامات بتا دیے کہ کچھ اس طرح علامات ہے قیامت. اور اس کے بعد وہ آدمی نکل گیا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ذرا دیکھو یہ کون تھا. باہر آدمی کو دیکھ. جب دیکھا تو وہ آدمی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھا اور آپ لوگوں کو یہ چیزیں سکھانے کے لیے آیا تھا. اب اس مسئلے میں جو ہم سورہ فاتحہ کے الحمدللہ میں ہے، تو الحمدللہ کو اگر آپ اس طرح پہلے تصور کریں کہ ہم، یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل رات کے سبق سے وابستہ یہ بات ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ایک حمد ہے اور ایک مدح ہے اور ایک شکر ہے. مدح ہم نے کل رات بھی تھوڑی سی اس کے یہ بتا دیا تھا کہ مدح یہ ہوتا ہے کہ اس کے تعریف کرو کسی اچھی چیز کے. مثال کے جیسا رات کو بتایا باغ ہے، ہم نے اس کی خوبصورتی کے بیان کی کہ یہ خوبصورتی ہے. یا آپ کسی آدمی کو کوئی چیز منسوب کر لیتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند آدمی ہے، بہت ہوشیار ہے، آپ بہت دانا ہے، آپ بہت عالم ہے، آپ بہت قابل ہے. ان چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو جس نے آپ کی تعریف کی یا آپ کو مدح کی. آپ کی جو شاعر لوگ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا شاعری کے محفل میں یہ جو واہ واہ کا لفظ ہے بولتے ہیں نا شاعر، واہ واہ واہ، اس کو مدح بولتے ہیں، اس کی تعریف بولتے ہیں. تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منع فرمائی. اور شکر اور تشکر کا، احسان کا منع نہیں ہے کہ آپ کسی کا احسان مان لیں، اس کا شکریہ کریں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انسان کا شکر نہیں کیا، اس نے اس کے احسان مندی نہیں کیا، تو اللہ کا بھی احسان مندی نہیں کرتا. تو یہ بات رات کو ہوئی تھی. اب اس چیز کو ہم لانا چاہ رہے ہیں یہ کہ جس طرح سے ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کو سمجھنا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کا ایک ترتیب، مثال اگر اس بچے کو یا میں قاری صاحب کے پاس جاؤں، کسی حافظ کے پاس جاؤں سیکھنے کے لیے، تو وہ مجھے یہ کہے گا کہ اس کو پڑھو الحمدللہ. اگر میں نے تھوڑا سا بھی سست پڑھ لیا نا الحمدللہ، تو قاری صاحب مجھے ضرور ڈانٹے گا، کیونکہ اس کا پڑھنے یہ ایک زینہ ہے اس کا. اسی طرح اس کا لکھنے کا ایک طریقہ ہے، الحمد کیسے لکھا جاتا ہے.
تو لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہو گیا اور اس کے پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہو گیا. لکھنے کے لیے بھی ترتیب ایک درجہ ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، ایک بناوٹ ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک جگہ ہے الفاظ کی کہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے. اس لفظ کے اندر پھر اس کا ایک احساس ہے کہ اس لفظ کے اندر وہ احساس کیا ہے جو رکھا گیا ہے. تو ہماری بات جو چل رہی ہے وہ حمد کے اور شکر کے احساسوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ ترتیب کے، اس کا پڑھنے کا، لکھنے کا، اور اس کے بعد آپ نے پڑھ لیا لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے احساس کیا ہے اور آپ کا اس لفظ کے ساتھ کیا احساس بن جاتا ہے. ایک خط آیا مثال کے طور پہ، اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے فلاں قریب آدمی فوت ہو گیا. اب ایک کاغذ ہے اور ایک اس میں لکھائی ہے، اور ایک لکھائی کے بعد جو آپ نے پڑھ لیا نا اور اس میں یہ آ گیا کہ آپ کے فلاں فوت ہو گیا، تو آپ کی ایک دم کیفیت چینج ہو جاتی. ایسا ہی ہے قرآن مجید کے تمام الفاظ کا ایک لکھنے کا ہے اور ایک پڑھنے کا ہے اور ایک اس کی کیفیات ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے مطابق اس کو رکھا ہوا ہے. جو کل رات بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ کسی چیز کے احساس کو دوسرے آدمی تک محسوس کروانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. لفظ آپ بہت جلدی یاد کروا سکتے ہیں، ترتیب بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اب ایک خط آیا میرے پاس، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اتنے کروڑ روپے مل گئے. تو ایک کاغذ ہے، ایک لکھنا ہے، اور ایک وہ جو میں نے پڑھ لیا نا اس کے بعد جو اس میں ہے وہ اس کا احساس ہے کہ میں کتنا خوش ہوا ہوں گا کہ مجھے فلاں چیز مل گئی. تو قرآن مجید کے 2 سالوں سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے کہ ہم اپنے سننے والے کو اپنے ذات سمیت اس کے اندر ڈال دیں جس کے اندر قرآن مجید کے الفاظ اور لکھائی اور جو اس کا ہے حرف کے بعد اس کے اندر جو احساس پوشیدہ ہے وہ احساس کو ہم محسوس کریں اور ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے. تو اس لیے بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا ہو جائے. اور جیسے کل رات میں نے عرض کیا کہ ہمارے ایک آدمی نے اپنے نانی پہ وار کر دیا، تو ایک وار سے وہ تلوار سے وہ مر گئی. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کے تلوار بڑے تیز تھے. بولا کچھ تلوار تیز تھے، کچھ نانی سڑی ہوئی تھی، پرانی ہو گئی تھی جیسے میں نے وار کیا تھا. تو کچھ ان لوگوں کے کم عمری اور کچھ ہمارے کم علمی. تو ہمیں اس میں تھوڑا سا اس لیے وقت لگتا ہے اور توجہ کی زیادہ طلب ہے کہ یہ چیزیں محسوس کرنے والی ہیں. تو محسوس کرنے والی کے لیے لازمی بات ہے ہم بہت ساری مثالیں لے آئیں گے سمجھانے کے لیے. اور اس کو یہ جو حمد کا ہے اور شکر کا، شکر ہم اس چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو مل گیا ہے، اور دوسرا دینے والے نے جو آپ کو دے دیا اس میں اس کا کوئی مطلب اور کوئی ارادہ اور کوئی اس طرح ہے کہ جس سے اس کو نفع ہے، یا وہ اپنے مثال ایک اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اولاد اور خون کا رشتہ ہے. تو جو آپ نے کر لیا اس پر بے شک وہ آپ کا شکر ادا کرتا ہے، آپ کا احسان مند ہو جاتا ہے. لیکن یہ شکر اس لیے ہوتا ہے کہ اگلا آپ سے کچھ مانگتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی غرض بھی ہے، مقصد بھی ہے. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ ذات آپ کے ساتھ ایسے کرتا ہے کہ جو آپ کا اس ذات کو آپ کے ساتھ کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی اس کو فائدہ ہو، کوئی لالچ ہو، کوئی وہ ہو جو جس سے اس کو فائدہ پہنچے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم شکر کرو، اور اگر تم شکر نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین، یہ دنیا والوں سے بہت ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا سے. تو وہ شکر حمد میں تب جاتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے وہ آپ کے حمد کے محتاج نہیں ہے، اور آپ اس کا حمد کریں گے. اگر آپ نے نہیں کیا اس سے پہلے بھی وہ محمود ہے.
حمد اس کے حصے میں ہے. اب یہ ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں، یہ حمد ہمارا اس طرح سے ہے کہ جو اس حالت میں آپ کو لیا ہے کہ جو سب سے زیادہ عاجز ترین کسی کے سامنے آپ ہو جائے، اتنا احسانات ہے میرے کہ اب اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام حمد اس کے لیے ہے. میں قائل ہو جاؤں، میں مان لوں، اور میرا ایک ایک خلیہ جو ہے، ایک ایک ذرہ، اگر میں ادھر ہاتھ رکھتا ہوں تو ادھر کروڑوں میرے خلیے ہیں، سیل جو ہے ہمارے، وہ ایک ایک سیل اس بات پہ ٹوٹ جائے، اس بات کو مان لے، اس کے اندر یہ بات محسوس ہو جائے کہ واہ کیا بات ہے، میں تو ٹوٹ گیا اس بات کے اوپر. اس کو کہتا ہے حمد. ہم اس کے کرتے ہیں. اس کا ایک شکل آتا ہے، اس کا شکل لفظ کے ساتھ ساتھ رونا ہے اور سجدے میں گرنا ہے. جب آپ حمد کے انتہا کو پہنچتے ہیں نا تو سجدہ اس لیے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. شوہر کا عورت کے ساتھ اتنا تعلق ہے، حقوق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن کیونکہ احسانات کے سامنے اس کو اتنا ٹوٹنا ہے، اتنا اپنے آپ کو نیچے لانا ہے، اتنا اپنے آپ کو اس میں جذب کرنا ہے، اس جذبے کے اطاعت میں. اس کا اگلا نام کیا ہے؟ جب آپ کسی کے سامنے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا نام ہے بندہ. تب بندے کا نام آتا ہے کہ جب اس کا، اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق سجدے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس میں گر جاتا ہے، اتنا مان لیتا ہے اس احسانات کو کہ جو بے حساب اور بے اس کا ہے، جس کے اس میں نہیں ہے، احاطہ نہیں کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اس کے سامنے یا روئے. رونا تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے غم سے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن سجدہ ایک ایسا چیز ہے اس احساسوں کے ساتھ جب وہ ٹوٹ کر کے اس کے سامنے گرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب تر ہو جاؤ. وسجد اور قریب تر ہو جاؤ. سجدے میں قربت اس لیے رکھا گیا ہے اور اس لیے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کا حمد کے قابل ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ جس نے، باقی رہی مرشد، استاد، والد، جو بھی حقوق ہے وہ سب کے سب قابل شکر ہے، لیکن وہ سب اس طرح ہے کہ جیسے میں نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے تو یہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے. دسترخوان کہتے ہیں جو والدین کرتے ہیں، جو استاد کرتا ہے، جو مرشد کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں جو عالم میں ہے وہ سب کے سب کس کے ساتھ متعلق ہے؟ وہ رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ متعلق. تو اس لیے ہم کا بکلی طور پر، تو یہاں ایک فارسی میں ایک فرماتے ہیں کہ وہ شکر نہ میں باشد مگر بر نعمت کہ از کسی رسیدہ است، وہ ہم بر نعمت رسیدہ و نہ رسیدہ. حمد اس کو کہ جو نعمت آپ کو پہنچا یا نہیں پہنچا، آپ کو اس ذات کا حمد کرنا ہے، کیونکہ اس نے وہ تمام چیزوں کو مہیا کیا ہوا ہے، وجود میں لایا ہوا، پیدا کیا ہوا ہے، جو آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ کے. اب اس کیفیت میں، جب اس کیفیت میں حضرت داؤد علیہ السلام پہنچے تو داؤد علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اعملوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیلا من عباد الشکور. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے نوازا تھا، بہت ساری چیزوں میں. انبیاء میں ان کو بہت زیادہ نوازا، یہاں تک کہ حضرت ایک مہینے کا سفر حضرت سلیمان پیغمبر ہوا کے تخت پہ کرتا تھا کہ وہاں سے کابل جاتا تھا ایک دن میں، اور کابل سے ادھر جاتا تھا. جو ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ ایک دن میں اس تخت ہوا پہ کرتے تھے. اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ کمالات دیا ہوا تھا
کہ جو بادشاہی بھی تھا، حکومت بھی تھی حضرت سلیمان پیغمبر کی، اور ان کی حکومتیں جنات پر بھی تھے، اس پر ہوا پر بھی تھے، بہت سارے مختلف تھے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عمل کرو. داؤد علیہ السلام سے کہا کہ شکر تم اور تمہارا اہل شکر کرے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مسئلہ بچایا تھا اور انہوں نے تمام اپنے اہل اولاد سے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ بغیر عبادت کے ایک لمحہ بھی نہیں رہے گا، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار اور حمد والا بندہ بن جاؤں جو اس کا شکر گزارے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد علیہ السلام کی، اور وہ نصف رات سوتے تھے، پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے تھے، اور سب روزوں میں محبوب تر اللہ کے نزدیک سیام داؤد علیہ السلام ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ نعمتیں دیکھا تھا اور شکر کرنے کو کہا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے ایک بات کی. داؤد علیہ السلام پر جب یہ شکر حکم نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر قولی ہو یا فعلی ہو، یعنی عملی ہو، وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ ہے. مطلب جو میں شکر کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے توفیق اور آپ ہی کی ہے، تو پھر شکر ادا کیسے ہوگا؟ آپ کا شکر قولی ہو یا عملی ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، جو بھی میں کرتا ہوں نا آپ کی عبادت کا، وہ بھی آپ کی وجہ سے توفیق ہے تو میں کرتا ہوں، تو پھر شکر تو میں نہیں ادا کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، تو وہ عملی بھی آپ ہی کی عطا کردہ ہے، نعمت ہی اسی پر بھی مستقل شکر واجب ہے، تو وہ توفیق پر بھی میں شکر ادا نہیں کر سکا، تو نعمتوں کا کیا ہوگا؟ نعمتوں کا شکر ہوگا تو توفیق کا شکر کیسے ہوگا؟ تو اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الآن شکرتنی یا داؤد، اب تم نے میرے شکر ادا کر لیا اے داؤد. یعنی اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اپنی عجز اور قصور کو سمجھ لیا تھا. آگے مقصد کے اوپر کہ جو انسان حمد پڑھتا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ پڑھ لیا یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص اس کو پورا کرے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی ان کے حصے میں بھی آ جائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے تین چیزیں کہ جس سے وہ ہم کرے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شاکرین میں شمار کیا اور اس نے تو ہم بھی اس میں ہو. آپ نے فرمایا کہ رضا اور غضب دونوں کے درمیان جو ہے آپ اپنے حالت میں انصاف پر قائم رہیں. غضب اور رضا، ایک چیز سے آپ بہت خوش ہو گئے، ایک چیز سے آپ بہت ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آ گیا. جب آپ راضی ہو گئے اور ناراض ہو گئے، ان دونوں میں اگر آپ انصاف پہ قائم رہے، انصاف پہ کس طرح قائم رہے کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعامات کیا ہوا ہے، آپ کا نظر پھر بھی انعامات کی طرف ہو، اور آپ اس سے ہٹے نہیں اور آپ کو غضب نہ ہے. کیونکہ جب آپ وہ بندہ بن جاتے ہیں کہ ہم حقیقت آپ کے اندر آ جاتا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسان مند ہو جاتے ہیں
کہ آپ کو وہ چیزیں جو آپ کے طبیعت کے خلاف ہے وہ بھی آپ کو اس کیفیت سے نہیں ہٹاتا، اور جو آپ کو خوش کرنے والا ہے وہ بھی آپ کو اس کیفیت سے نہیں ہٹاتا۔ جو اس کیفیت میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس حمد والے میں، شکر والے کیفیت میں، وہ اس چیز سے نہیں ہٹے گا جس چیز کا رب اس کے ساتھ کرتا ہے۔ نہ اس کا غضب کا اس میں عمل دخل ہوگا، نہ اس کے زبان پہ شکایت آئے گی، نہ اس چیز پہ وہ اس کے خوشی میں اس چیز کے لالچ میں آئے گا۔ فرمایا جس نے غضب اور جس نے دونوں حالتوں میں اور رضا کے حالتوں میں جو اپنے انسان اس حقیقت پر قائم رہا تو وہ، اور غنا اور فقر، جب غنا اس کے پاس پیسہ ہے، غنی ہے، اور جب اس کے پاس فقر ہے، دونوں حالتوں پہ وہ اعتدال پہ رہا۔ جب وہ دونوں حالتوں پہ اعتدال پہ رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر حضرت وہ نہ اس میں وہ مستی آتی ہے جو غنا سے پیسوں سے آتی ہے، نہ وہ تکبر آتا ہے، نہ وہ مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، نہ اس کو راستے سے ہٹاتا ہے، نہ اس کو غافل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی خرید و فروخت اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، قیاما و قعودا، وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سب اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ مصروفیت اس کے ہے لیکن وہ اندر سے اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو غنا جو ہے اور فقر اس کو شکایت میں نہیں ڈالتا ہے، یار کچھ نہیں ہے، یار اللہ نے تو مجھے کچھ دیا نہیں، یار اللہ اس نے نہیں کیا۔ وہ کبھی نہ غنا میں اپنے اس راستے سے ہٹتا ہے اور نہ وہ اس کے راستے سے ہٹتا ہے جو کہ فقر ہے۔ دونوں مشکل ہیں۔ اگر غنا آ جاتا ہے تو غنا کی وجہ سے انسان راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور اگر فقر آتا ہے تو وہ فقر اس کو لے جاتا ہے اس طرف شیطانی۔ بہت دروازے غنا میں نقصانات کے ہیں اور بہت دروازے فقر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو فخر کہا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے زندگی بھی فقیروں میں دے دو اور مجھے موت بھی دے دو اور مجھے واپس زندگی بھی فقیروں میں دے دو۔ لیکن فرمایا ایک دن آئے گا میری امت میں کہ یہ فقر کفر بن جائے گا، جو میرا فخر ہے وہ کفر بن جائے گا، کیونکہ آپ کے باطن کی کیفیت اتنا وہ بیزاری کا اور اتنا لالچ کا، اتنا حرص کا ہو جاتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آپ اس چیز سے نکلتے ہیں جس کو نیستی بولتے ہیں، فقر بولتے ہیں، یا آپ کے پاس کہتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے غنا کے ٹائم پر اور فقر کے ٹائم پہ دونوں حالتوں میں اعتدال اور میان روی اختیار کرنا۔ اور تیسری بات کہ جب وہ علیانہ طور پہ اور چھپا ہوا، جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے بالکل وہ اس کا رب جانتا ہے، اور خفیہ اور علانیہ طور پہ دونوں حالوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ جو اللہ سے ڈرنے کا ہے، پھر بات ادھر آ گئی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اس نے فرمایا کہ احسان کیا ہے۔ بولا جب آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اتنا تو کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہے۔ پھر بات اس کیفیت پر آئی۔ جب اس کیفیت پر آئی تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم اس کیفیت، سب سے پہلے جس کیفیت کی ہم بات کر رہے ہیں حمد کے، انسان سب سے پہلے اس کیفیت میں کب آیا؟ انسان جو پیدا ہوا پہلے آدم سے، تو کون انسان تھا؟ اور سب سے پہلے اس حمد والے، شکر والے کیفیت میں سب سے، کیونکہ یہ سارے باتیں اس شکر اور حمد میں مضمر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اب انسان جو ہے وہ سب سے پہلے آیا کب ہے؟ اس شکر میں، اس حمد میں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آیا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دیا، ابھی روح ناف سے نیچے نہیں گیا تھا، لیکن اوپر ساری چیزیں فعال ہو گئے تھے، دماغی قوتیں سارے فعال ہو گئے تھے،
تو ان کو چھینک آئی. جب ان کو چھینک آئی نا تو اس نے جب آنکھ کھولا اور ابھی روح ناف سے نیچے نہیں گیا ہے, ابھی صرف ناف کے حد تک گیا, چھینک آئی, تو انہوں نے پہلے جب یہ سب کچھ محسوس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مٹی سے پیدا کر دیا, میرے اندر اپنے روح ڈال دیا, اور مجھے اتنا لقد کرمنا بنی آدم, مجھے اتنا مکرم اور اتنا مقام دے دیا, تو اس کے منہ سے جو سب سے پہلے کیفیت نکلی اس وقت, اس نے بولا الحمدللہ. یہ الحمدللہ وہ چیز ہے جس کا نتیجہ سجدہ اور اس کا نتیجہ غلامی ہوتا ہے. اتنا انسان ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے, اس کو کہتا ہے بندہ. اگر آپ عربی میں لفظ دے کہ عبد ہو, ہم کہتے ہیں عبد ہو, عبد کا مطلب کیا ہے ہمارے یہاں؟ عبد کا مطلب یہ ہے کہ بندہ. بندے کا مطلب ہماری زبان میں کیا ہے؟ غلام. تو غلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ خریدا ہوا, جس کی نہ مرضی ہے, جس کا نہ کوئی رائے ہے, جس کے نہ کوئی مخالفت ہے, اس کے کوئی وجود نہیں ہے, اس کا ایک بال بھی اپنے آقا کے رضا کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. محمود غزنوی جب غلام لیتا تھا تو غلام سے وہ یہ فرماتے تھے کہ اچھا, انٹرویو خود کرتا تھا, پوچھتا تھا, تو غلام سے پوچھتا تھا ہاں بھائی کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ تو ہمارے طرح جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی یہ پسند کروں گا, یہ کھانا, یہ کھانا. اچھا نام کیا رکھے آپ کے اوپر؟ فلانا نام مجھے بہت پسند ہے. پھر وہ فرماتے تھے اچھا کپڑا کون سا پسند کرو گے؟ تو ہم جیسے لوگ اس کو جو فوراً اپنے خواہش کو آگے رکھ لیتے تھے. جب وہ غلام آتا تھا جس کو غلامی کا پتہ ہوتا تھا, مقام کا پتہ ہوتا تھا, کیفیت کا پتہ ہوتا تھا کہ غلامی کسے کہتے ہیں نا, تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا غلام کی کیا مرضی ہوگی کہ کیا کہے گا, جو آقا دے گا وہی کہے گا. جب اسے نام کیا رکھا جائے کہتا تھا غلام کی کیا نام ہوگی, جو آپ رکھیں گے وہی ہوگا. کپڑا وہ جو آقا پہنائے گا وہی کریں گے. تو عبد اور بندہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ چھینک ماری اور اس کو احساس جیسے ہو گیا تو وہ سب سے پہلے اس کیفیت میں داخل ہو گئے جس کیفیت کی میں بات کرتا ہوں. ہمارے ہر کام کے پیچھے کوئی کیفیت ہے. آپ اس نماز کے لیے آتے ہیں نا, مسجد میں کسی کیفیت کی تعداد ہے کہ میں عبادت کرنے جاتا ہوں. جب آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں, کھانے کے لیے پیچھے آپ کی بھوک کی کیفیت ہے. جب آپ کوئی کپڑا پسند کرتے ہیں تو آپ کے اس کے پیچھے خوبصورتی اور پردے کا کوئی کیفیت ہے. تو کوئی ہمارا کام اس دنیا میں نہیں. آپ واش روم گندی جگہ ہے ادھر بھاگتے ہیں تو پیچھے کیا ہے؟ کوئی زور تو ہے نا, کوئی کیفیت تو ہے جو آپ کو ادھر لے جاتا ہے. تو جب آدم علیہ السلام اس میں پہلے جو چھینک آئی ان کو اور انہوں نے سب کچھ محسوس کر لیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ. اب انسان تمام انبیاء جو ہے وہ اس بندگی اور اس عاجزی اور جو اس نے فرمایا الا الان شکرتنی یا داؤد, اے داؤد جب تم اس مقام پہ پہنچا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو اس کے بعد کیا عاجزی ہے نا, بندگی ہے نا, غلامی ہے, تو تم نے حق ادا کر دیا, تم سمجھ گئے اس بات کو. اب تمام زندگی کا جو ہے امتحان وہ اس کیفیت کے امتحان ہے کہ آپ اس پر کتنا قائم رہتے ہیں. اگر آپ اس کیفیت سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے. صبر بھی اس کے اندر آ گیا, قناعت بھی اس کے اندر آ گیا, عاجزی بھی اس کے اندر آ گیا, توکل بھی اس کیفیت کے اندر آ گیا, حمد والی کیفیت میں ہے. اب اندازہ لگائیں, طائف ہے, آپ نے چھوڑا کیا؟ ایک انسان کو جو حمد کا دعوت لے کر آیا ہوا ہے, آپ اس کو پتھر مار 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 کر کے اس کے جوتوں کو خون سے بھر دیتے ہیں, وہ جم جاتا ہے. اور جب وہ نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ سب کچھ نکلتا ہے. پیغام آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا ہے تو میں اس دونوں پہاڑوں کو مار دوں کہ یہ اس قوم کو تباہ کر دے. وہ اپنی اس عاجزی والی بندگی والی کیفیت سے نہیں نکلتا, اس کو شکایت اور ناشکری نہیں آتی.
وہ آگے سے کیا فرماتا ہے؟ ان کے نسلوں میں کوئی آئے گا. پھر جب وہ سب کچھ کرتا ہے 3 سال تک اس کا کھانا پینا بند کر دیتا ہے. کہتا ہے کوئی کھانے کی چیز ان کو نہیں دیں گے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چمڑا ابال ابال کے پیتے تھے. یہ سارا واقعہ یہ سارا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ پتا کیا جائے کہ آپ نے جو رضا جو ہم پڑھانا اس کا راضی کا کہ ہر چیز آپ کا ہے اور میں غلام ہوں. اب جو حالات میرے سامنے آتے ہیں نا اس کا میں کیسے مجھے کتنا اس کیفیت سے ہٹائے گا, کتنا مجھے غصہ آئے گا, کتنا مجھے شکایت آئے گا, کتنا مجھے اپنے دفاع کے لیے وہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. چھوڑا کیا ہم نے اس کے لیے, اور ان کا پیغام کیا تھا کہ بولے کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ایسے کر دیں ان کا وقت, نہ پاؤں چھوڑا نہ سر چھوڑا. سب سے ہمارے طب میں سب سے مشکل یہ جگہ ہے, سخت ہے. اللہ نے ایسے بنایا حفاظت کے لیے, اور یہ دانت ہے, یہ والا دانت. جب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز ہم توڑتے ہیں نا تو ادھر سے نہیں توڑتے, ادھر سے توڑتے, کیونکہ یہ دانت کا ہڈی کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہے. جب وہ یہ دانت بغیر بیہوشی کا نکال دو, جب یہ لگا اور سر ادھر پیچھے لگ گیا تو اس سر وہ صحابہ یہ سمجھے خون اور کہ بے ہوش ہو گئے کہ فوت ہو گئے, سارے جمع ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا اور پتا چلا کہ نہیں زندہ ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کر دی, ان کے لیے بددعا کریں. تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا. جب ہاتھ اٹھایا تو یہ سمجھ آئی کہ بھائی اب تو پتہ نہیں آسمان سے آگ برسے گی, زمین پھٹے گی. آج نبی نے ہاتھ اٹھایا تھا. انہوں نے کہا یا اللہ ان کو سمجھتے تھے, یہ نہیں سمجھتے. یہ کیفیت کیا ہے کہ دنیا کے کسی کیفیت نے آپ کو عبد ہو, وہ جو حمد والا ہم نے پڑھ لیا, جو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولا اس نے کہا الحمدللہ. یہی بات ہے کہ جنت والے آخر میں جب سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اس کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے الحمدللہ. تو پہلے آدم نے پہلے لفظ بولا اور جنت والوں نے آخر میں بولا جب ادھر دیکھا اس سفر کے دوران. لیکن اگر بیچ میں ہوا ٹھنڈی آ گئی, مشکل آ گیا, اب آپ کو جہاد میں بھی بھیجے گا, ذرا پتہ کیا جائے کہ آپ کتنا وہ حمد والے خانے میں آپ مضبوط ہے, پتہ تو چلے. تو اس نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, وہ ان کو نہیں ہٹا سکے اس کیفیت سے. تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو گیا. ہمارے نبی اس مقام میں شکر و رضا والے اور حمد والے مقام میں اس کے بعد آپ نے معراج تک پہنچے. انسان ہمارے جتنے بھی اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا ہے جو اس حمد اور شکر والے مقام میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے مولانا نے ایک قصہ سنایا. مولانا نے کہا کہ اس نے آیا اس کے پاس, وہ جو تو نہیں بناتے اس طرح سے نقش سوئیوں سے, اس نے بولا کہ جی میں شیر کا بچہ ہوں, باپ بھی شیر تھا اور میں بھی شیر ہوں, تو مجھے یہ پیٹ کے اوپر ذرا شیر بنا دو. تو انہوں نے قلم سے اس کو کھینچ دیا. جب اس نے کھینچ لیا سوئیاں شروع کر دیا نا, تو اس نے جب ایک سوئی ماری تو انہوں نے بہت درد ہو رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے. تو یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سر سے شروع کیا. انہوں نے کہا نہیں سر نہیں چاہیے, ذرا اور جگہ سے. انہوں نے پھر کہیں اور سے شروع کر لیا. اس نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا کمر سے شروع کیا. بولا نہیں کمر کا نہیں چاہیے. انہوں نے کہیں دم سے شروع کر دیا, پھر پاؤں سے شروع کر لیا, پھر پیٹ سے شروع کر لیا, ہر ایک پہ وہ چیختا رہا. تو انہوں نے اسے کہا کہ سوئیاں پھینک دیا. بولا کہ تم نے بولا میں شیر ہوں, شیر کا بچہ ہوں, یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کو ایسا شیر میں نے دیکھا نہیں کہ جس کا سر بھی نہ ہو, جس کا دم بھی نہ ہو, جس کا پیٹ بھی نہ ہو, جس کا کمر بھی نہ ہو. مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں نا, اور جب ہمیں اس تعلق بنتا ہے, اس تعلق کے اندر ہمارے دردوں کا آوازیں نکلتی ہیں. لوگ تو وہ تھے کہ سامنے اس کا بھائی ہے, سامنے اس کا باپ ہے, اور ادھر سے اس نے تلوار اٹھائے ہوا ہے, اور اس نے بولا کہ نہیں
اور میں نے تمہارا مقابلہ کرنا ہے، تم نے حق پہ کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس کی کیفیت ہم جو اس نے پڑھا تھا، ہم جب آپ نے پڑھ لیا، بندہ بن گیا، غلام بن گیا، اب اس کے صرف اس کے رضا کو دیکھتا ہے۔ اعمال میں بھی چاہے وہ نماز پڑھتا ہے بھی اس کے رضا کے لیے، روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کے رضا کے لیے، اگر وہ فقر اختیار کرتا ہے، اس کی امتحان آتا ہے، اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، اس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے، وہ سب کے سب آ کر کے ادھر اس میں آ جاتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ اسی آدم کی طرح پیدا کرتا ہے تو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس کو جب بارشوں کے ذریعے سے لے آتا ہے، جب زمین میں اگتا ہے، اور جب زمین سے وہ آدمی واپس باپ کا غذا بن جاتا ہے، جب وہ باپ کے غذا میں سے جا کے خون بن جاتا ہے، خون میں سے وہ نطفہ بن جاتا ہے، نطفے میں سے وہ ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے گندگی میں رہتا ہے، لیکن اس گندگی میں اس کو آکسیجن بھی ملتا ہے، اس کو غذا بھی ملتی ہے، اور وہ سب کچھ کھاتا ہے، وہ ادھر سانس بھی لیتا ہے، اس کو آنکھ بھی مل جاتی ہے، اس کو زبان بھی مل جاتا ہے، اس کو دماغ بھی مل جاتا ہے، اس کو کان بھی مل جاتا ہے، اس کو ہڈیاں بھی مل جاتی ہے، اس کو پوست بھی مل جاتا ہے، اس کا پورا جسم بنتا ہے، اور جب اپنے ٹائم پورا کرتا ہے وہ ادھر آ جاتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر سب کچھ تیار ہوتا ہے۔ آپ کسی سے بھی کہہ دو کہ میں نے آپ کو ایسے نوکری دوں گا کہ جس نوکری میں آپ کو کروڑ روپے مہینے کا دوں گا، لیکن میرے نوکری آپ ایسا کرو گے کہ 24 گھنٹے میرے نوکری کرو گے، جب میں پاخانہ کروں گا تب بھی تو پاک کرے گا، جب میں پیشاب کروں گا تب بھی تو پاک کرے گا، جب میں کوئی بھی بیمار ہو تب بھی کھڑا ہوگا، نہ دن میں نہ رات میں، کوئی کروڑ میں بھی آپ کو نہیں کرے گا، لیکن ایک ماں ہوتی ہے کہ وہ آپ کا 100 مرتبہ بیمار ہے، 100 مرتبہ آپ پیشاب ہے تب بھی وہ صاف کرتی، مزدوری بھی نہیں مانگتی۔ یہ کیا ہے؟ اب یہاں جاتے ہیں رب العالمین، وہ بنانے والا رب۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ، کون؟ اللہ۔ ہم پڑھو، ہم بولو اس کے، کس کے؟ رب العالمین، جو تمہارا سب کچھ بنا ہوا ہے۔ یہ جو ہمیں تو نہیں بتایا کہ دروازہ کٹ کٹ کرے کہ ذرا ہٹ جانا، ہم ہڈیوں والے آئے ہوئے ہیں، ذرا ماں کے پیٹ میں آج ہڈیاں بنا رہے، آج آنکھ والے آئے ہوئے ہیں، آج یہ والے آئے ہوئے ہیں۔ آنکھ کا تو نہیں کسی کمپنی نے کہا کہ میں ادھر نلکا لگا دوں گا، ماں کے اس خون سے ایک مشین لگا دوں گا کہ وہ بن جائے، دودھ بن جائے۔ اس نے خود بخود نظام بنا دیا، اس کو دودھ کا بندوبست بھی کر دیا، نوکرانی کا بھی کر دیا، رات کو بھی کر دیا، دن کو بھی کر دیا۔ یہ سب کچھ جب وہ اس مقام میں آتا ہے نا، تو یہ مقام اس کا ہے کہ الحمدللہ۔ کس کے لیے؟ رب العالمین، کہ یہ سارے عالم کا نظام چلاتا ہے۔ ان کے 3 فوجوں کو آپ دیکھیں، 3 فوج کیسے جا رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں۔ آپ کسی فوجی قافلے کا 100 آدمی کا ہو، یہاں سے قافلہ روانہ کرو، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے گاڑیاں ہوں گے، کتنے ضروریات ہوں گے، کتنے گھوڑے ہوں گے، کتنے گدے ہوں گے، کتنے خچر ہوں گے، کتنے ہوائی جہاز ہوں گے۔ آپ فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر رہے ہو تو کیا حالت ہوگی، اس کا کھانے کا بندوبست، اس کا بندوبست۔ آپ ہمارے حال پوچھو، اس وقت دنیا میں، اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ ابھی ماں کے پیٹ میں جا رہے ہوں گے، کتنے لوگ ابھی اس وقت ماں سے، وہ حرم سے باہر آ رہے ہوں گے اس دنیا میں، اس وقت، اس لمحے میں، اور کتنے لوگ ہوں گے کہ اس وقت واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی گاڑی ہے اس قافلے کو لانے کے لیے، نہ کوئی مشینری ہے، نہ کوئی نظر آتا ہے، اور سب کچھ چل بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کا کیا کمالات ہے؟ اس لیے بولنا پڑا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جتنی عالم ہے نا، چاہے وہ آنکھ کا عالم تھا، چاہے زبان کا عالم تھا، چاہے بولنے کا عالم تھا، چاہے سننے کا عالم تھا، چاہے پیٹ ہضم کرنے کا عالم تھا، چاہے بڑا ہونے کا عالم تھا، چاہے سب کچھ ہوتے اس کو، اور اس کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ جوان بنا دیتا ہے، پھر پیر بنا دیتا ہے، پھر بوڑھا بنا دیتا ہے، پھر اس کو واپس لے جاتا ہے، پھر کہتا ہے میں واپس تمہیں اس مٹی میں ڈالوں گا، پھر فرمایا کہ تارتن اخرى، پھر میں دوبارہ تمہیں اس میں لے جاؤں گا، پھر یا دوزخ میں لے جاؤں گا یا جنت میں لے جاؤں گا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جو لوگ اس پر قائم رہے حمد والی کیفیت میں، انہوں نے تمام امتحانات پاس کیے، اس کے نہیں آتا۔ جس کا جتنا اس پر قائم تھا، جتنا اس میں مضبوط تھا، جتنا اس پر فضل تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ من عبادی الشکور، قلیل، بہت کم لوگ ہیں جو میرے شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی طرف آتے ہیں۔
تو یہ تمام کائنات کے نبیوں کا آنا اس حمد والے مقام میں انسان کو واپس لانا ہے. تھوڑی سی لغزش ہو گئی نا اس کیفیت سے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تھوڑا سا لغزش ہوئی کہ بھول ہو گئی کہ یہ اس گندم کے قریب نہیں جانا، وہ تھوڑا سا بھول کر کے اس نے کھا لیا. کیا پریشانی آ گئی، کیا سرگردانی آ گئی. کتنے بولا دونوں زمین پہ اتر جاؤ، اب تمہارا امتحان ادھر سے شروع ہوگا اور ادھر سے ہوگا. کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت سے نکلا، اس کے کپڑے اترنے لگے. انہوں نے فرشتوں سے کہا تو کل تو آپ مجھے سجدہ کر رہے تھے، آج آپ نے میرے کپڑے اتارے، آپ میرا سب کچھ ہے. بولا اب تمہارا منزل چینج ہو گیا، اب تم نے ادھر جانا ہے. اتنے سے بات حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے ناراض ہو گیا. تھوڑا سا اس کیفیت سے ہٹ گیا حمد و ثنا اور رضا والے کے. اس میں رضا بھی ہے، اس میں قناعت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں عشق بھی ہے. اس حمد والے مقام میں، شکر والے مقام میں یہ اتنا اس کا توکل اس مقام والوں کا ہوتا ہے کہ جب اس نے آگ کے لیے اس کو باندھ دیا کہ اس کو اس میں پھینک دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ آسمانوں میں غلغلہ ہو گیا کہ اے رب، تمہارے خلیل جس کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے اس کو آگ میں پھینک رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس سے پوچھو، اگر وہ کوئی مدد مانگتا ہے نا تو اس کو مدد کرو. وہ آیا، بولا کہ میں آیا ہوں آپ کی کیا مدد کروں. بولا اللہ نے کیا فرمایا؟ بولا اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھو. بولا میرے اور اللہ کے درمیان نہ آنا جاؤ. یہ اس مقام حمد اور مقام شکر کا ہے کہ وہ راضی ہے، اس نے اتنی نعمتیں کھا لیا. اس لیے جب بزرگوں نے ایک چھوٹا سا مثال دیا ہے، محمود غزنوی اور اس کا جو غلام تھا بہت ہوشیار تھا، تو وہ شکار بھی گیا ہوا تھا، کسی نے بہت کھیرا دے دیا، تو جب محمود غزنوی نے کھا لیا وہ بہت کڑوا تھا، اس نے ایک وزیر کو دے دیا، دوسرے وزیر کو دے دیا، تیسرے کو دے دیا. سب نے چکتے چکتے یہ کہا کہ ہمارے سے بہت زہر ہے. بہت ایاز دور تھا، کمال والا تھا، اور مقام شکر میں تھا، اور مقام رضا میں تھا، اور مقام اطاعت میں تھا، اور وہ مقام اس میں جو تسلیمی تھا اس میں تھا، اور بند غلامی میں تھا. جب اس کو بلایا، اس کو دیا، اس نے کھا لیا. تو سب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا اتنا کڑوا زہر آپ نے کھا لیا. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کڑوا زہر کھا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ سے اتنے میٹھے کھا لیے کہ یہ اگر میں اس کا کرتا تو میں اپنے مقام سے ہٹ جاتا. میں پر غلام نہیں ہوں، میں پر آپ کا، پھر میں آتا ہوں. جب انسان پر مصیبتوں کے اس دنیا میں آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ جب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ سب موت اور زندگی اس لیے بنا دیا کہ میں یہ دیکھ لوں کہ جو اس نے بولا الحمدللہ سب کچھ آپ کا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں. جب اس نے یہ بول دیا بندگی میں، غلامی میں شامل ہو گیا، تو اب اس غلامی اور اس پہ یہ کتنا قائم رہتا ہے. وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ امتحان آپ کو کس کس چیزوں سے لے لے. جتنا اس پر یہ مضبوط رہے گا اتنا اس کے لیے وہ ہو جائے گا. تب انہوں نے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے حمد والے کے لیے بند ہیں. جو اپنے حمد کا، یہ پل صراط کا حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس میں سے کسی کیفیت میں سے آپ گر گئے اس سے، تو آپ کو پرابلم ہوگی، آپ کو مشکل ہوگی. اگر دوزخ کی علامات میں سے اس امتحان میں کچھ آ گیا، حرص آ گیا، اگر اس میں سے اس راستے سے اس کیفیت سے آپ کو باہر کر دیا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو تکبر آ گیا، یہ ساری چیزیں عبد والے سسٹم میں نہیں ہے. عبد والوں کا ایک جو جنت ہے وہ ان کیفیات کے وجود ہے جو آگے آ جاتا ہے. جو قبر میں اس کو فراخی مل جاتی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے عبد اور بندگی کا اور حمد کا اور شکر کا مقام نہیں چھوڑا اپنی جگہ سے، اور اس نے اس مقام کو موت تک قائم رہا. آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے سن لو اے نفس مطمئنہ، ارجعی، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ میری جنت میں اور میرے عباد میں، وادخل فی عبادی اور وادخل جنت. عباد پہلے آیا. عباد کون ہو گئے؟ غلاموں میں. اس کا صلہ یہی ہے کہ اب تو جو کہتا ہے
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معراج پہ بلاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کیا حالت تھی؟ ذرا تاریخ پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا. لیکن جب وہ اپنے اس عبد اور بندگی سے نہیں ہٹا تو آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے، فاصلوں پہ کم ہو گئے، اور انہوں نے سب سیر بھی کروا دیا. کیوں کہ پہلے ہم اور اللہ مل گیا، اس کے بعد کام رب العالمین کا تھا، جو کچھ اس کا ہے. کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں آپ کو آزمائش کے لیے نہ ہو. اور اس وقت تک انسان اس پر قائم رہتا ہے جب وہ بندگی کے اس پر ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں، وہ عتیق بھائی سے میں نے پوچھا، میں نے بولا عتیق بھائی آپ نے قرآن مجید میں کتنا پڑھا ہے یہ یونس علیہ السلام کے قصے کو؟ یونس علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے قوم سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ میرے لیے کیا حکم آئے گا. تھوڑا سے انتظار کے بغیر اور اس کی طرف دیکھنے کے بغیر انہوں نے راستہ پکڑ لیا اور جانے لگ گیا. جب جا گیا تو کشتی میں بیٹھ گیا. کشتی میں بیٹھ گیا. جب کشتی اس گرداب میں آ گئی تو ان لوگوں کو زمانے میں پتا تھا کہ جو غلام آقا کے مشورے کے بغیر، اجازت کے بغیر آتا ہے تو کشتی آگے نہیں جاتی ہے. تو جب وہ گھومنے لگ گیا اور گھومنے لگ گیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کون ہے وہ غلام جو آقا کے بغیر آیا؟ کسی نے جواب نہیں دیا. دوسری تیسری مرتبہ اس نے کہا میں ہوں، میں اپنے آقا کے ساتھ. اس کو احساس ہو گیا. انہوں نے کہا تو پھر چھلانگ مارو، ہمیں نہیں غرق کرو. جب اس نے چھلانگ ماری تو اس نے پھر مچھلی سے کہا کہ اس کو پکڑو. جب مچھلی سے پکڑ لیا اور اس کو اندر رہ دیا، پھر اس نے مچھلی کو کہا کہ ان کو حکم ہوا کہ باہر پھینکو. پھر ایک کدو کا درخت سرسبز ہو گیا. وہ کدو کا درخت کھانے لگ گیا، اس کا جسم پورا گل گیا تھا جس طرح وہ جلد اس کی وجہ سے. اس کے بعد اسے کہا کہ وہ کھاتا رہا اور اس 6 مہینے جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو خشک کرنے میں ہو گیا شروع. جب وہ خشک کرنے لگا تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا بڑا موڈ خراب تھا تو کسی فرشتہ آیا اس کے انسان کی شکل میں کہ آج کیوں اس طرح غمگین بیٹھے ہوئے ہو؟ بولا یہ درخت، اس سے میں پتے بھی کھاتا تھا اور اس میں جو کدو ہوتے تھے وہ بھی میں کھاتا تھا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ناراض ہو کہ ایک درخت کا، تم تو میرے 96,000 لوگ گاؤں والے چھوڑ کر کے ناراض ہو گئے کہ اللہ ان کو برباد کرو، میں جا رہا ہوں، ناراض ہو گئے. آج تمہارا ایک درخت سوکھ رہا ہے اور تم رکھا ہے. تو کیفیت رضا کی ہے، کیفیت اس حمد میں ہے کہ جب ہم نے بندگی کا اقرار کر لیا، جب ہم نے حمد پڑھ لیا، جب ہم نماز میں آتے ہیں اور ایسا تحفہ ہمیں دے دیا اس نے جیب میں کہ آپ کے ہر نماز میں یہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں فاتحے کے اب کے وہ اصلی کام جو سجدہ ہے اس میں آپ گرتے ہیں. لیکن کیفیت کیا ہونا چاہیے، سوچ کیا ہونا چاہیے، اور زندگی میں عملی طور پہ اپنے احساسات کو ان چیزوں سے کتنا وابستگی ہے، کتنا اس کے وابستگی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو تربیت رکھا ہوا ہے، اس لیے مشائخ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تربیت گاہیں رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے انبیاء آئے کہ اس دنیا کو ان چیزوں سے جو یہ پھنس جاتے ہیں اس میں، اس کیفیت عبد اور بندگی اور غلامی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن مجید کو قیامت تک اس لیے رکھا گیا کہ وہ تمام اور جتنے قصے قرآن مجید میں ہے صرف کیفیات بتاتے ہیں کہ فرعون نے ایسا تکبر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا سمجھایا کہ طغا، جاؤ اس کو بولو فَإِنَّهُ طغا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام پیرا ہو گیا ہے، تکبر والا کیفیت سے نکل گیا، اب سے نکل گیا، ہم سے نکل گیا، اور اس کو ذرا سمجھاؤ اور اس کو یہ کہہ دو. تو یہ تمام اس لیے آئے کہ ہمارے نفس کا اور ہمارے دل کا اور ہمارا اس کا، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. اسی کے لیے تمام کتابیں آئے اور اسی لیے آخری کتاب اور آخری نبی آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بكرامة القرآن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين.